أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں ثم يتوبون من قریب فأولئك يتوب الله علیہم پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں سو ایسوں پر خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے توجہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں حکمت والے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی ہو قال انی تبت الآن وعلی الذین یموتون وهم کفار اور کہنے لگا میں تو توبہ کرتا ہوں ورنہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر بعد موت آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے ہم نے اعتدنا لهم عذابا علیما ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ کو ایک تریاق بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو گناہ کا تریاق بنایا ہے گناہ ایک زہر ہے جو پوری زندگی خراب کر دیتا ہے اس کا علاج اور اس کی دوا اور اس کا تریاق اللہ نے توبہ کو بنایا ہے توبہ کے بدولت اس زہر کے اثرات سے آدمی محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس کے نتائج بد دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں اور سب سے زہریلا اثر گناہ کا یہ ہے کہ آدمی بغیر ایمان کے مر جاتا ہے اور بغیر ہدایت کے مر جاتا ہے یہ گناہ کا سب سے زہریلا اثر ہے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو گناہ کا تریاق بنایا ہے اور توبہ کس کا نام ہے الندم توبۃ دل کی ندامت پشیمانی شرمندگی کا نام توبہ 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 لیکن اندر گناہ کے خواہشات پروان چڑھ رہے ہوں اور زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ کہہ رہا ہو یہ توبہ نہیں توبہ دل کی پشیمانی شرمندگی ندامت الندم توبۃ ندامت کا نام توبہ ہے یہ گناہ کے زہریلے اثرات کا تریاق ہے پھر ہر گناہ کی توبہ الگ ہے ہر گناہ کی توبہ الگ ہے اگر فرائض چھوٹے ہیں پھر توبہ یہ ہے کہ دل کی ندامت ہے اور ان فرائض کی قضا ہے روزہ ہے تو اس کا قضا ہے حج ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر ہے نماز ہے تو اس کی قضا ہے اگر وہ گناہ حقوق العباد میں ہیں تو پھر توبہ دل کی پشیمانی اور شرمندگی کے ساتھ ان سے معافی ہے ان سے معافی تلافی ہے اگر گناہ کسی کا حق ضائع کیا ہے تو اس کے حق کی ادائیگی ہے دل کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ہر گناہ کی توبہ الگ ہے کہ دل کی پشیمانی اور شرمندگی تو ہے لیکن اس توبہ کی تکمیل کیسے ہوگی کسی کا حق مارا اور غصب کر رکھا ہے اب دل کی پشیمانی کافی نہیں اس کا حق واپس لٹانا ہوگا اس کا حق ادا کرنا ہوگا فرائض چھوٹ گئے پشیمانی اور شرمندگی ہے ان فرائض کی قضا کرنی ہوگی کفارہ دینا ہوگا اس کی شکل ہے تو گناہ کس شکل کا ہے حقوق العباد ہیں کسی پر الزام تراشی کی ہے عزت پہ حملہ کیا ہے ندامت ہوئی کہ غلط ہوا پشیمانی ہے لیکن اللہ کے اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی
اس سے معافی بھی کرانی ہوگی۔ اگر اس گناہ کا یہ تریاق استعمال نہ کیا تو زندگی میں اس کے زہریلے اثرات رہیں گے، اس کے زہریلے اثرات رہیں گے۔ اس لیے کہ جس طرح زہریلا کیڑا کسی درخت کی جڑ میں آ جائے تو اس کی وہ رونق ختم کر دیتا ہے، کبھی تو اس کا پھل نہیں آتا اور کبھی تو اس کے پھول بھی نہیں آتے اور کبھی تو اس کے پتے بھی جھڑنے لگتے ہیں، کبھی تو اس کی شاخیں بھی سوکھنے لگتی ہیں، اور ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ تنا بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح گناہ کی نحوست سے آدمی کی دینداری کی رونق جاتی رہتی ہے، دینداری کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ جتنے اس کے اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں ایسی اس کی دین کا درخت اندر ہی اندر سوکھتا چلا جاتا ہے، اندر ہی اندر بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، یہ زہریلے اثرات رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اور تریاق بتایا کہ ندامت ہے اور شرمندگی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ گناہ کی بنیاد حماقت ہے، حماقت ہے۔ جیسے کسی کام کی برائی بالکل واضح ہو اور پھر کوئی آدمی یہ کام کر لے تو کیا کرے، بڑا ہی حماقت والا کام کیا ہے، بڑی حماقت والا، بڑی کم عقلی والا کام کیا ہے۔ یعنی گناہ کے نتائج بد اتنے واضح ہیں کہ پھر بھی کوئی آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے کم عقلی ہی ہے، حماقت ہی ہے، حماقت ہی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کام کرتا ہے اور اس کا نقصان بالکل واضح ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا بھائی اس کی نادانی ہے۔ اتنا نادان ہے کہ اتنا اس کا نقصان واضح نظر آ رہا تھا اور پھر بھی کر رہا ہے، بڑا نادان ہے۔ ایسی گناہ کے زہریلے اثرات صدیوں سے اس دنیا میں نظر آئے ہیں، صدیوں سے قومیں تباہ ہو گئی ہیں، نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ان گناہوں کے زہریلے اثرات نے قوموں کو برباد کر دیا، لیکن پھر بھی کوئی آدمی گناہوں پہ جری ہو تو سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ بڑا ہی نادان ہے اور بڑا ہی کم عقل ہے، انتہا درجے کی جہالت ہے، انتہا درجے کی جہالت ہے کہ یہ گناہوں پہ جری کر۔ جیسے ایک آدمی واضح جانتا ہے کہ آگ کے انگارے میں آگ ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے کپڑوں میں اسے رکھ دے یا اپنے بچے کو اس کے قریب جانے دے تو کیا کہا جائے گا؟ بڑا نادان ہے یار، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ آگ کے انگارے کو کپڑوں پہ پھینک رہا ہے یا آگ کے انگارے کی طرف اپنے بچے کو جانے دے رہا ہے۔ یہ کہا جائے گا بڑا ہی کم عقل ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے اور اس کا بچہ اس آگ کے انگاروں کی طرف جا رہا، بڑا ہی نادان ہے۔ یہ کہا جائے گا بڑا ہی نادان ہے۔ تو اللہ کریم بھی کہہ رہے کہ یہ گناہ کی آگ ہے اور پھر بھی اس کے بچے اس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے دیکھ رہا ہے، یہ بیٹھے دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو اس آگ کے گڑھے کی طرف جانے دے رہا ہے، بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بچے اس آگ کے انگاروں کی طرف، اس آگ کے انگاروں میں کود رہے ہیں۔ بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی کم عقل ہے۔ تو گناہ کے پیچھے یہ نادانی ہے، ورنہ اس کے نقصان تو اتنے واضح ہیں، اتنے واضح ہیں کہ اس کی طرف پھر بھی کوئی بڑھتا ہے تو سوائے اس کے کہ اس کی جہالت ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی اس نادانی میں گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر جلدی توبہ کر لیتا ہے، جلدی کا مطلب یہ ہے موت کا تو پتہ نہیں، موت کا تو پتہ نہیں،
تو موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ بس شرمندگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما اصر من استغفر، وہ آدمی، اس آدمی نے گناہ پہ اصرار نہیں کیا، وہ اپنے گناہ پہ نہیں ٹھہرا، اڑا نہیں اپنے گناہ پہ، جس نے معافی مانگ لی، جس نے معافی مانگ لی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر 70 بار بھی غلطی کر بیٹھا دن میں اور پھر بھی معافی مانگ لی، اللہ پھر بھی معاف فرما دے۔ لیکن معافی تو ہو، ندامت تو ہو، پشیمانی تو ہو، اس کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ سچی ندامت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔